تو دیکھیں ذرا کہ وہ 100 اونٹ ہوں، 100 بکریاں ہوں، مالک نے ایک ہانک لگانی ہے کوئی جس کو صرف جانور سمجھتے ہیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ایک 100 اونٹوں کی قطار ہونا تو ایک چھوٹا سا بچہ 12 سال کا ایک پہلے اونٹ کی رسی پکڑ کے جا رہا ہونا، باقی 100 کے 100 نا رسی نہیں پکڑی ہوئی، اس کے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ اس لیے اللہ نے کہا تم لوگ تو جانوروں سے ہی بدتر ہو گئے ہو، کہ تمہیں عقل دی، تمہیں آنکھیں دی، تمہیں دماغ دیا، تمہیں زبان دی، تمہیں کان دیے، تو تم لوگوں نے یہ استعمال ہی نہ کیے۔ اور اللہ کے لیے اس کے بعد ہے 180، اور اللہ کے لیے حسن و خوبی کے نام ہیں، سو تم انہی ناموں سے اسے پکارو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں کج اندیشیاں کرتے ہیں، یعنی ایسی صفتیں کرتے ہیں، تو تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ وہ وقت دور نہیں کہ اپنے کیے بدلے پاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اس میں اعظم لے کر اللہ سے دعا کرے کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی دعا قبول نہ ہو۔ اور اس میں اعظم کون سے ہوتے ہیں؟ الرحمن الرحیم الملک القدوس یا ذی الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ، یہ سارے ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے نام ہیں، آپ یہ نام لے کر آپ 20 یاد کر لیں، 25 یاد کر لیں، توفیق ہے تو سارے یاد کر لیں۔ تو زندگی ہے 10 کر کے آپ اللہ کے نام یاد کریں، زندگی تو گزرتی جا رہی ہے اور گزرتی جانی ہے، چلو کسی کام میں لیا اللہ کے 5 4 2 کر کے نام یاد کرتے جو روزانہ، چلو کچھ کر رہے ہو نا، یہ تو نہیں کہ کچھ کر نہیں رہے، 5 کا یاد کر لو، 100 نام یاد کر لو، جتنے بھی یاد ہو جائیں ان کو روز 5 وقت نمازوں میں پڑھ کے اللہ سے دعائیں مانگو، یہ تو تمہارا ہی فائدہ ہے، مانگو اللہ سے، اللہ دیتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اس میں اعظم لو، اور اللہ کہتا ہے کہ مجھے میری عزت جلال کی قسم کہ اب میں اس کی دعا قبول نہ کروں، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد ہے 181، اور جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ان میں ضرور ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو لوگوں کو سچائی کی راہ دکھاتا اور سچائی ہی کے ساتھ ان میں انصاف بھی کرتا ہے، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائیں ہم انہیں درجہ بدرجہ لے جائیں گے، اس طرح کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں اور ہماری مخفی تدبیریں بڑی مضبوط ہیں۔ کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق کو کچھ دیوانگی تو نہیں لگ گئی ہے، اور وہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ کھلے طور پر خبردار کرنے والا ہے؟ پھر کیا یہ نظر اٹھا کر آسمان اور زمین کی بادشاہت اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا نہیں دیکھتے؟ نیز یہ بات کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا وقت قریب آ گیا ہو۔ اگر سوچنے سمجھنے کی یہ ساری باتیں انہیں درست نہیں کر سکتی تو پھر اس کے بعد کون سی بات ہوگی جو اس پر ایمان لائیں گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کس بات پر پھر تم ایمان لاؤ گے کہ اللہ کی یہ والی باتیں بھی تمہیں صحیح نہ اگر کر سکیں تو۔ اللہ اکبر۔ مَن يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جس پر اللہ راہ گم کر دے تو پھر اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ اللہ نے انہیں چھوڑ دیا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ لوگ تم سے آنے والے وقت کی نسبت پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کب قرار پائے گا، یعنی قیامت، تو تم کہہ دو اس کا علم تو میرے پروردگار کو ہی ہے، وہی ہے جو اس بات کو اس کے وقت پر نمایاں کرنے والا ہے، اور وہ بڑا ہی بھاری حادثہ ہے جو آسمان اور زمین میں واقع ہوگا، وہ تم پر نہیں آئے گا مگر اچانک۔ یہ لوگ تم سے اس طرح پوچھ رہے ہیں گویا تم اس کی کاوش میں لگے ہوئے ہو۔ تم کہو حقیقت حال اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ صرف اللہ ہی یہ جانتا ہے، لیکن اکثر آدمی ایسے ہیں جو اس حقیقت سے انجان ہیں۔ اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو میرا حال تو یہ ہے کہ خود اپنی جان کا نفع و نقصان بھی میرے اپنے قبضے میں نہیں رکھتا، میں وہی ہو کر رہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو ضرور ایسا کرتا کہ بہت سی منفعت بٹور لیتا، یعنی فائدے میں حاصل کر لیتا، اور میری زندگی میں کوئی گزند مجھے نہ پہنچتا، اور اس کے سوا کیا ہو کہ ماننے والوں کے لیے خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا۔ اب دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زہر دی گئی کھانے میں تو غیب کا علم ہوتا، یہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں تو وہ جان لیتے، زہر بول کے بتا دیتے کہ بھائی میں اس میں زہر ہے، وہ زہر خود جان لیتے کہ زہر ہے، وہ کہتے میں کچھ نہیں، میں اگر اپنا نفع جانتا نا تو کچھ نفع ہی حاصل کر لیتا کہ اللہ نے مجھے بتا دیا۔ اللہ اکبر۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ، وہی ہے جس نے ایک جن سے تمہیں پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنا دیا تاکہ وہ اس کی رفاقت میں چین پائے۔ پھر جب مرد عورت کی طرف ملتفت ہوتا ہے تو عورت کو حمل ہو جاتا ہے، پہلے حمل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور وہ وقت گزارتی ہے، پھر بوجھل ہو جاتی ہے، تو مرد اور عورت دونوں اللہ کے حضور جو ان کا رب ہے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم دونوں تیرے شکر گزار بندے ہوں گے اگر ہمیں ایک تندرست بچہ عطا فرما دے۔ پھر جب اللہ نے انہیں ایک تندرست فرزند دے دیا تو جو چیز اللہ نے دی وہی اس میں دوسری ہستیوں کو شریک ٹھہرانے لگے۔ سو یہ لوگ جیسی کچھ شرک کی باتیں کرتے ہیں، اس سے اللہ کی ذات بہت بلند ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ سب کچھ جو اللہ نے بتایا کہ بچہ ہو گیا، میاں بیوی ملے، چلو جی، اور جب بچہ ہو گیا اللہ سے دعائیں کی کہ بچہ ہو جائے، جب ہو گیا نہیں جی ہم تو اپنے پیر کے پاس جائیں گے، اس کی برکت سے ہوا ہے، اسی سے نام پوچھیں گے، جو وہ کہے گا ہم وہی رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ اللہ کے ساتھ کن ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں؟ ایسی ہستیوں کو جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے اور خود کسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان میں نہ تو اس کی اطاعت ہے کہ ان کی مدد کریں، نہ اس کی کہ خود اپنی ہی مدد کو پہنچائیں۔ اور اے پیغمبر اسلام، ان کی منافقت کا یہ حال ہے کہ اگر تم سیدھی راہ کی طرف بلاؤ تو تمہارے پیچھے قدم نہ اٹھا سکیں، اور تم انہیں پکارو یا چپ رہو، دونوں حالتوں کا نتیجہ تمہارے لیے یکساں ہی ہے۔ تم اللہ کے سوا جن ہستیوں کو پکارتے ہو وہ تمہاری ہی طرح اللہ کے بندے ہیں۔ اگر تم سچے ہو، ماورائے بشیرت ان میں طاقتیں ہیں تو اپنی احتیاجوں میں پکارو، وہ تمہاری پکار کا جواب دیں۔ پھر کیا ان پتھر کی مورتیوں کے پاؤں ہیں
جن سے چلتے ہیں، ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہیں، آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہیں، کان ہیں جن سے سنتے ہیں؟ نہیں، اور یقیناً نہیں، بلکہ یہ تو محض شبیہتیں اور قبریں ہیں۔ پھر ان لوگوں سے کہو انہیں پکار لو، پھر اپنی ساری مخفی تدبیریں کر ڈالو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، پھر دیکھو کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اللہ اکبر، میرا کارساز تو بس اللہ ہی ہے۔ انا ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، میرا کارساز تو بس اللہ ہی ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی، اور وہی ہے جو نیک انسانوں کی کارسازی کرتا ہے۔ تم اللہ کے سوا جنہیں پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری مدد کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر تم ان لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو کبھی تمہاری پکار نہ سنیں، ایسا دکھائی دیتا ہے کہ تمہاری طرف تک رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دیکھتے ہی نہیں۔ اے پیغمبر اسلام، بہرحال نرمی کرو، درگزر سے کام لو، نیکی کا حکم دو، جاہلوں کی طرف متوجہ نہ ہو، اور اگر شیطان کی طرف سے وسوسہ کی کوئی خلش محسوس ہو تو اللہ کی طرف سے متوجہ ہو جاؤ اور اس سے پناہ طلب کرو، بلا شبہ وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ جو لوگ متقی ہیں اگر انہیں شیطان کی وسوسہ انداز سے کوئی خیال چھو بھی جائے تو فوراً چونک جاتے ہیں اور پھر اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، مگر جو لوگ شیطان کے بھائی بند ہیں تو انہیں وہ گمراہی میں کھینچ لے جاتے ہیں اور پھر اس میں ذرا بھی کمی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا، شیطان ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ شیطان ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بھی کیسا تمہارا دھندا چل رہا ہے؟ تو اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تو ہیں نا کافر پکے، ان کی طرف سے تو میں بے فکر ہوں کیونکہ وہ تو لگے ہوئے ہیں اور میں ان سے خوش ہوں، اور جو لوگ ہیں مطلب کہ اللہ کے بندے پکے آپ کی طرح، ان کے پاس بھی نہیں میں جاتا کیونکہ میں نہیں ٹائم ویسٹ کروں، انہوں نے نہیں آنا میری راہ راست پہ۔ لیکن کچھ بندے ہیں میں انہیں کھینچ کر لاتا ہوں اپنی طرف، اور پھر وہ میری راہ پہ چل پڑتے ہیں، لیکن پھر اچانک ان کے اندر غیرت جاگ جاتی ہے اور وہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، تو میں سر پیٹنے لگ جاتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر ہنس پڑے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس شیطان کو بھی ستاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہے، اور جب تم ان کے پاس کوئی نشانی لے کر جاؤ تو کہتے ہیں کیوں کوئی نشانی پسند کر کے نہ چن لی؟ تم کہہ دو حقیقت حال اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ جو کچھ میرے پروردگار کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کرتا ہوں۔ یہ قرآن کریم تمہارے پروردگار کی طرف سے سرمایہ دلائل ہے اور ان سب کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں ہدایت اور رحمت ہے۔ اور جب قرآن کریم پڑھا جائے تو جی لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ اللہ کی مہربانی کے مستحق ثابت ہو جاؤ۔ اور اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کو صبح شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں عجز و نیاز کے ساتھ، ڈرتے ہوئے، اور زبان سے بھی، اور آہستہ آہستہ بغیر پکارے، اور ایسا نہ کرنا کہ غافلوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ کے حضور ہیں وہ کبھی بڑائی میں آ کر اس کی بندگی سے نہیں جھجکتے، وہ اس کی پاکیزگی اور ثنا میں مصروف رہتے ہیں، وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَا هُمْ يَسْجُدُونَ، اور پھر اس کو سجدے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا، ان آیتوں میں ہم نے پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ بیٹھتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے کہ صحابہ کہتے تھے کہ ہم نا اپنا سر ادھر بھی یوں نہیں کرتے تھے، ایسے ایسے کر کے کہ ایک دوسرے کو ہم دیکھ لیں۔ اتنے اٹینشن ہو کے وہ بیٹھتے تھے کہ قرآن کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ کہتے تھے ہم سمجھتے تھے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم نے سروں کو ہلایا تو وہ اڑ جائیں گے۔ یعنی اتنا کہا ہے اللہ نے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو بالکل اٹینشن متوجہ ہو کے پوری طرح سنو، اور کیوں سنو؟ پھر تم پہ رحم کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ نہ ہو کہ قرآن کی محفل ہو، اللہ معاف کرے، اور اپنی سوچیں چل رہی ہیں اور اپنی باتیں تھوڑی سی چل رہی ہیں، اللہ معاف کر دے، تو وہ رحمت کے بجائے پھر زحمت بن جائے۔ ایک صفحہ پڑھا بلکہ کھلا ہی ہوتا ہے تو باتیں شروع کر دیتے ہیں، یہ نہیں کہ اس کو بند ہی کر لو۔ ہاں، پھر بند کر لو اور باتیں بھی پھر اچھی ہی کرو اگر بیچ میں کوئی وقفہ مل گیا ہے تو۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وآتیوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، کہہ دو مال غنیمت دراصل اللہ اور اس کے رسول کا ہے، بس چاہیے کہ اللہ سے ڈرو، اپنا باہمی مال درست رکھو اور اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے سرگرم ہو جاؤ اگر تم مومن ہو۔ اب دیکھیں نا، مال غنیمت صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا، باقی پیغمبروں کو نہیں ہوا، اس لیے لوگ پوچھتے تھے تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، جو چاہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ مومنوں کی شان تو یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ ہر حال میں اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو دے رکھا ہے اس میں سے ایک حصہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ بلا شبہ ایسے ہی لوگ ہیں، ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے پروردگار کے یہاں بڑے بڑے مرتبے ہیں اور بخشائش ہیں اور بڑی خوبی اور عزت کی روزی ہے، جس سے ان کی پذیرائی ہوتی ہے۔ جس طرح بدر میں یہ بات ہوئی کہ تیرے رب نے سچائی کے ساتھ تجھے گھر سے باہر نکالا تھا، اور یہ واقعہ تھا کہ مومنوں کا ایک گروہ اس بات سے ناخوش تھا اور وہ تجھ سے امر حق میں جھگڑنے لگے، باوجود یہ کہ معاملہ واضح ہو چکا تھا، وہ باہر نکل کر مقابل ہونے سے ناخوش تھے، گویا انہیں زبردستی موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں،
اور جب ایسا ہوا تھا کہ اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت تمہارے ہاتھ ضرور آئے گی، اور تمہارا حال یہ تھا کہ تم چاہتے تھے کہ جس جماعت میں لڑائی کی طاقت نہیں وہ ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے وعدہ کے ذریعے حق کو ثابت کر دے اور دشمنان حق کی جڑیں اور بنیادیں کاٹ کر رکھ دے، تاکہ حق کو حق کر دکھلائے اور باطل کو باطل کر کے دکھلائے، اگرچہ ظلم و فساد کے مجرم پسندی نہ کریں۔ جب تم نے اپنے پروردگار سے فریاد کی تھی کہ ہماری مدد کر، اس نے تمہاری فریاد سن لی تھی، جس نے کہا تھا کہ میں 1000 فرشتوں سے ایک کے بعد دیگرے آئیں گے تمہاری مدد کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو کی تو اس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ خوشخبری ہو اور تمہارے دل قرار پائیں، حالانکہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہے، بلا شبہ وہ غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد جب اس نے چھا جانے والی غنودگی تم پر طاری کر دی تھی کہ یہ اس کی طرف سے تمہارے لیے تسکین و بے خوفی کا سامان تھا، اور آسمان سے تم پر پانی برسا دیا تھا کہ تمہیں پاک و صاف ہونے کا موقع دے دے اور تم شیطان کی ناپاکی دور کر دے، نیز تمہارے دلوں کو ڈھارس بن جائے اور قدم جم جائے۔ یہ وقت تھا کہ تیرے پروردگار نے فرشتوں پر وحی کی تھی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، بس مومنوں کو استوار رکھو، ان قریب ایسا ہوگا کہ میں کافروں کے دلوں میں دہشت ڈال دوں گا، سو ان کی گردنوں پر ضرب لگاؤ اور ان کے ہاتھ پاؤں ایک ایک کر کے پور پر مارو، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو یاد رکھو اللہ پداشی عمل میں ان کو سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ ہے سزا تمہارے لیے، تم اس کا مزہ چکھ لو اور جان رکھو منکرین حق کو آج یہ دوزخ کا عذاب بھی چکھنا ہے۔ مسلمانوں، جب کافروں کے لشکروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے تو وہ تم پر چڑھ دوڑیں تو انہیں پیٹھ نہ دکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں یہ جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں پیچھے، آیت نمبر بدر سے لے کے، کون سی بدر والی آیت ہے؟ 6، آیت نمبر 6 سے لے کے جتنی بھی آیات میں نے پڑھی ہیں یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے۔ اب جنگ بدر کیا تھی؟ جنگ بدر یہ ہوئی تھی اور یہ اچانک ہوئی تھی، اس کا مسلمانوں کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ ہم نے جنگ کرنی ہے۔ ارادہ کیا تھا کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ایک قافلہ مشرکوں کا آ رہا ہے اور بڑا ساز و سامان لے کر آ رہا ہے، تو جا کے اس قافلے کو ہم لوٹ لیں، کیونکہ انہوں نے مکہ سے نکالا تھا، اب یہ مدینہ کی طرف سے گزر کے جانا تھا، تو پھر ان کا حق بنتا تھا کہ یہ ہمارا راستہ ہے۔ اب یہ اس کے لیے نکلے گھر سے، لیکن جب ابھی گھر سے نکلے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا 2 لشکر ہیں، ایک تو قافلے کو بچانے کے لیے مکہ سے بہت بڑا مشرکین لشکر لے کر آ رہے ہیں، بہت بڑا، اور وہ سر و سامان کے ساتھ آ رہے ہیں، تلواروں کے ساتھ، گھوڑوں کے ساتھ آ رہے ہیں، اور ایک لشکر وہ لشکر جو ابو سفیان کا تھا، جو قافلہ آ رہا تھا، انہوں نے ہی مکہ والوں کو اطلاع دی تھی کہ ہمیں بچاؤ کے لیے آ جاؤ، اور انہوں نے ہی اپنے بندے بھیج کے پتہ کرا لیا تھا کہ ہمیں مسلمانوں نے روکنا ہے۔ تو اس لیے وہ جب لشکر اپنا جنگ کے لیے تیار ہو کے آ گیا تو انہیں آگے جا کے پتہ چلا کہ ہمیں تو جنگ سے واسطہ پڑ گیا ہے، اور اب نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے۔ اللہ نے کہا جنگ کرو۔ اللہ نے ہم نے آیتیں پڑھی کہ جب تمہارا جنگ سے واسطہ پڑ گیا تو پیٹھ پھیر کے نہیں جانا، اب اللہ کا حکم ہو گیا کرو۔ اب انہوں نے قافلے کو نہیں لوٹنا تھا، اب انہوں نے اس لشکر کا مقابلہ کرنا تھا۔ اس لشکر کا جب مقابلہ کرنا تھا تو یہ تو بہت تھوڑے لوگ تھے، ان کے مقابلے میں پتہ نہیں 313 تھے، اس کے بعد وہ تو ہزاروں میں آ رہے تھے، ان کے ساتھ تو بہت سارے سامان بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، لشکر تھے پورے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میرے ایک بندے کے مقابلے میں ان کے 10 بندے آ رہے ہیں تو پھر کہیں پورے ہوں گے، تو ایک بندہ 10 آدمیوں کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی کہ اے اللہ، یہ جو لوگ ہیں نا جنگ بدر کے لیے، بدر کے مقام پر جو روک لیا گیا، تو اس جنگ کے لیے جو مٹھی بھر میرے پاس مسلمان ہیں، اللہ اگر یہ ختم ہو گئے تو دنیا میں تیرا نام لینے کے لیے کون رہے گا؟ اور یہ دعا گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے انہوں نے کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیچھے سے آپ کی قمیض پکڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس کر دیں، اللہ تعالیٰ سے آپ اس طرح کی باتیں مطلب کر رہے ہیں۔ تو وہ اتنا روئے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے رحمت کر دی، کیونکہ یہی مزہ چکھانا تھا کافروں کا کہ تعداد کچھ نہیں ہوتی۔ جب انسان کا ایمان پختہ ہو نا تو قلیل چھوٹی تعداد بڑی تعداد پہ غالب آ جاتی ہے، اور وہ کس لیے آ جاتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے۔ تو پھر کیا ہوا تھا؟ یہ جا کے کسی ایسی جگہ پہ رکے تھے اللہ کی طرف سے کہ وہ ذرا اونچی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہیلپ کے لیے بارش بھی کر دی، اور جب بارش کی تو ان کی وہ جگہ ریتلی تھی وہ جم گئی، ان کے قدم اور جمنے لگ گئے وہ بارش سے بھی، اور انہوں نے بارش سے اپنے ہول بنا لیے، پانی بھی جمع کر لیا، پینے کو پانی بھی مل گیا، کیونکہ تو کچھ بھی نہیں لے کر گئے تھے، اور انہوں نے اس سے نہائے، اس سے وضو کیے، اس سے منہ ہاتھ دھوئے، فریش ہو گئے، وہ بارش نے انہیں فریش کر دیا۔ اور دوسری، جب دشمنوں پہ یہی بارش آئی تو وہ ذرا اوپر کو تھے، وہ جب اوپر کو تھے تو ظاہر ہے مٹی پھسل کے نیچے کو آتی تھی، ان کی تو ہانڈیاں بجھ گئیں، ہانڈیوں کے چولہے بجھ گئے، ان کی تو مطلب کہ ساری زمین خراب ہو گئی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی، اوپر سے اپنے پیغمبر کی دعا سن کے کہہ دیا کہ فکر نہ کر، ہم فرشتوں سے تیری مدد کریں گے۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں آیتوں میں؟ یہ فرشتوں کا نام تو ہم نے اس لیے لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا دل خوش ہو جائے، ورنہ مدد تو ہم جس طرح چاہیں کر دیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم فرشتوں کو بھیجیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح انہوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بدر میں کامیابی دی، سبحان اللہ۔ تو پھر کیا کہا آگے؟
آیت نمبر ہم پڑھتے ہیں 14، یہ ہے تو سزا تمہارے لیے کہ تم اس کا مزہ چکھ لو اور جان رکھو منکرین حق کو آتش دوزخ کا عذاب بھی چکھنا ہے۔ اچھا ان آیتوں میں پھر یہ بھی ہے، شاید آگے آئے گا، کہ ایک نیند بھی آ گئی تھی، ایک غنودگی چھا گئی تھی چند سیکنڈ کے لیے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے سامنے صحابی تلوار چلا رہے ہیں اور سو رہے ہیں، یہ تو پیچھے آیت میں گزر گیا۔ اور اس غنودگی میں انہیں اللہ نے فریش کر دیا۔ یہ نیند ایسی ہوتی ہے، آپ کو ساری رات نیند نہ آئے تو اگلے آپ کا پورا دن جو ہے نا، اگلی رات تک جب تک نہ سو جائیں تو بڑا ہی عجیب گزرتا ہے۔ یہ نیند بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس کے بعد ہم آیت نمبر پڑھتے ہیں 15 سے، مسلمانوں جب کافروں کے لشکر سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے تو وہ تم پر دوڑے تو پھر تم انہیں پیٹ نہ دکھاؤ، اور جو کوئی ایسے موقع اور پیٹ دکھلائے گا تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے غضب میں آ گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اس کے پہنچنے کی جگہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ مگر ہاں جو کوئی لڑائی کے مسئلے سے ہٹ جائے یا اپنے گروہ کے پاس جگہ حاصل کرنی چاہے تو یہ دوسری بات ہے۔ پھر کیا تم نے انہیں میدان جنگ میں قتل کیا؟ نہیں، اللہ نے کیا۔ اور جب تم نے مٹھی بھر کر پھینکی تو تم نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی، اور یہ اس لیے ہوا تھا کہ اس کے ذریعے ایمان والوں کو ایک بہتر آزمائش میں ڈال کر آزمایا جائے۔ بلا شبہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہم بھی اپنی زندگی میں جو بھی کام کریں نا، کہیں اللہ نے کر دیا۔ بچے کہیں نا کھانا بہت ہی مزے کا بنا، آپ کہیں میرے رب نے ذائقہ ڈال دیا۔ ہر کام میں اپنے رب کو لائیں، اللہ اس بات سے خوش ہو جاتا ہے۔ یہ سب تو ہو چکا، اب سن رکھو کہ اللہ کافروں کی مخفی تدبیروں کو کمزور کر دینے والا ہے۔ اے روسائے مکہ، اگر تم فتح مندی کے ظہور کے طلبگار تھے تو دیکھ لو فتح مندی تمہارے سامنے آ گئی، اور اگر باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتری کی بات یہی ہے، اور اگر پھر یہی حال چال چلے تو ہم بھی چلیں گے۔ اور یاد رکھو تمہارا جتھا تمہارے کام نہ آئے گا، اگرچہ بہت سے آدمی ہی اکٹھے کر لو، بلا شبہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، مسلمانوں اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی نہ کرو، اور تم صدائے حق سن رہے ہو، یہ جو قرآن سن رہے ہو نا، یہ حق سن رہے ہو، اور دیکھو ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا تھا ہم نے سنا، واقعہ یہ تھا کہ وہ سنتے نہ تھے۔ اور یقیناً اللہ کے نزدیک سب سے بدترین حیوان وہ انسان ہے جو بہرے گونگے ہو گئے، جو کچھ بھی نہیں سمجھتے، اور اگر اللہ دیکھتا کہ ان میں کچھ بھلائی ہے تو ضرور انہیں سنوار دیتا، اور اگر وہ انہیں سنوائے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ اس سے منہ پھیر لیں گے، اور وہ اس سے پھرے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، اے مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو جب وہ پکاریں، تاکہ تمہیں روحانی موت نکال کر زندہ کر دے، اور جان لو کہ بسا اوقات اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور جان لو کہ اس کے حضور جمع کیے جاؤ گے، اور فتنہ سے بچتے رہو جو اگر اٹھا تو اس کی زد صرف انہی پر نہیں پڑے گی جو تم میں ظلم کرنے والے ہیں، بلکہ سبھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اور جان لو کہ اللہ سزا دینے والا ہے۔ اور یاد رکھو جب تمہاری تعداد بہت تھوڑی تھی اور تم ملک میں کمزور سمجھے جاتے تھے تو اس وقت ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دے دیا، اپنی مددگاری سے قوت بخشی اور اچھی چیزیں دے کر رزق کا سامان مہیا کر دیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اے مسلمانوں ایسا نہ کرو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرو، اور نہ یہ کہ آپس کی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم اس بات سے ناواقف نہیں ہو کہ خیانت اچھی چیز نہیں، واقف ہو کہ خیانت اچھی چیز نہیں۔ اور یاد رکھو تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، یہ نہ بھولو کہ اللہ ہی ہے جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی نافرمانی سے بچو تو وہ تمہارے لیے حق و باطل میں امتیاز کرنے والی ایک قوت پیدا کر دے گا، اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور بخش دے گا، اور اللہ بہت بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کافر تمہارے خلاف اپنی چھپی ہوئی تدبیریں لگے تھے، اور تاکہ تجھے گرفتار کر رکھیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر ڈالیں، وہ اپنی مخفی تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ ان کی مخفی تدبیروں کو توڑ رہا تھا، اور اللہ بہتر ہے لوگوں کی مخفی تدبیروں کو توڑنے والا۔ یہ کون سا واقعہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنی تھی تو یہ ساری پلاننگ انہوں نے کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے قتل کریں، مختلف طریقے انہوں نے اپنائے، لیکن پھر بات یہاں ٹھہری کہ سارے مل کے جاؤ، ایک ایک قبیلے کا ایک ایک لڑکا لے لو اور سارے لڑکوں سے کہو کہ مل کے ہمارے ساتھ حملہ کریں، تو وہ بعد میں پھر کیس کس پر کہیں گے، کتنے قبیلوں پر کریں گے، تو وہ قتل کرنے کے لیے گئے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کی مخفی تدبیروں کو توڑ دیا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تو کہتے ہیں ہاں ہم نے سن لیا، اگر چاہیں تو ہم بھی اس طرح کی باتیں کہہ لیں، یہ اس لیے اس کے سوا کیا ہے کہ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کی لکھی ہوئی داستانیں ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اے پیغمبر اسلام جب انہوں نے کہا تھا کہ خدایا اگر یہ بات یعنی پیغمبر اسلام کی دعوت تیری جانب سے ہمارے حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے یا ہمیں عذاب دردناک میں مبتلا کر دے، اور اللہ ایسا کرنے والا نہ تھا کہ تو ان کے درمیان موجود ہو اور پھر انہیں عذاب میں ڈالے، حالانکہ وہ معافی مانگ رہے تھے، لیکن اب کون سی بات رہ گئی ہے کہ انہیں عذاب نہ دے، حالانکہ وہ مسجد حرام سے مسلمانوں کو روک رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کے متولی ہونے کے لائق نہیں۔ اس کے متولی اگر ہو سکتے تو ایسے ہی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو متقی ہوں، لیکن ان میں سے اکثروں کو معلوم نہیں۔ اور بیت اللہ میں ان کی نمازیں اس کے سوا کیا تھیں کہ سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے، تو دیکھو جیسے کچھ کفر کرتے رہے ہو، اب اس کی پداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے وہ اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکے، تو یہ لوگ آئندہ بھی خرچ کریں گے، لیکن پھر ان کے لیے سراسر پچھتاوا ہوگا اور بالآخر مغلوب کیے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی وہ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔
اور یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے، اور جو ناپاک ہیں ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ ملا دے، پھر سب کو انہیں تباہ حالیوں میں اکٹھا کر دے، پھر اس کو دوزخ کے حوالے کر دے۔ یہی لوگ ہیں یکسر تباہ ہو جانے والے۔ اور جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو ان سے کہہ دو اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ گزر چکا معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر وہ پھر لوٹے تو پچھلوں کا طور طریقہ اس کا نتیجہ گزر چکا ہے، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ ظلم و فساد باقی نہ رہے اور دین کا سارا معاملہ اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر ایسا ہو کہ وہ باز آ جائیں تو جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، اور اگر روگدانی کریں تو یاد رکھو ان اللہ مولاکم نعم المولا و نعم النصیر، اور تمہارا رفیق کارساز اللہ ہے، کیا ہی اچھا رفیق ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس میں بتایا گیا ہے، یہ آخری جو آیت ہے نا، کہ زندگی جو ہے نا وہ ایسے ہی گزرتی ہے کہ آپ معاملات میں پڑے رہیں اور مقابلہ ہوتا ہی رہتا ہے زندگی کا، تو مقابلے سے کبھی آپ ہار نہ مانیں اور اچھائی کو پھیلاتے ہی جائیں، اور کسی کی بھی زندگی ایسی نہیں ہے جو کہ سکون سے گزر جائے اور کہ وہ مجھے کچھ نہ کرنا پڑے۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔